کیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد صحابہ کی صفوں میں خاص کر عثمان غنی کے دور خلافت میں یہی یہودی عبداللہ ابن سبا مسلمان بن کر مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہوا اور ایک جنگ کا ماحول پیدا کر دیا، جس میں عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا، ان کو ذبح کر دیا گیا ان کے گھر کے اندر. یہ معاملات تھے. اس طریقے سے اس نے مسلمانوں کے دماغ میں زہر بھرا، اور اس طریقے سے زہر بھرا کہ خود ابوبکر صدیق کے بیٹے اس بات میں آ گئے، ان کی چال میں پھنس گئے. حضرت ابوبکر صدیق کتنے بڑے خلیفہ ہیں، پہلے خلیفہ ہیں، یار غار ہیں حضرت ابوبکر صدیق. ان کے بیٹا عثمان غنی کے خلاف چلے گئے وقتی طور کے لیے، یہاں ہو سکتا ہے. تو یہود ایسے ہی کرتے ہیں. یہودیوں کی سازش کو سمجھیے. کبھی بھی یہود آ کے آپ کے سامنے نہیں کہیں گے کہ اللہ کو مت مانو، نبی کو مت مانو، نبی سے محبت مت کرو. جانتے ہیں کہ ڈائریکٹ بولیں گے تو کوئی نہیں مانے گا. کیسے ہم نبی کو چھوڑ دیں، کیسے اللہ کو چھوڑ دیں؟ تو وہ ہیلے بہانے اور اپنی باتیں آپ کے اندر آہستہ 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 ایسے دے دیں گے کہ آپ کو ماننا ہی ہوگا، آپ کو ماننا ہی ہوگا. جیسے مثال کے طور پر یہودی کہیں گے کہ نماز چھوڑ دو، مت پڑھو نماز، صرف جمعہ کو پڑھ لینا. تو ہم بولیں گے کیسے ہو جائے گا، سوال پیدا نہیں ہوتا. تو آپ کو موبائل میں ایسے ایسے ایپس دے دیں گے کہ اب رات کو 3 بجے تک جاگیں گے. تو جب 3 بجے جاگیے گا تو فجر میں اٹھیے گا، کون اٹھے گا فجر میں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو وہ جانتے ہیں کہ وہ ڈائریکٹ وہ جیت نہیں سکتے مسلمانوں سے، تو وہ اندر گھس کر اور یہ منافق کی چال چلتے ہیں. یہ یہود و نصارہ، انہیں کے بارے میں اللہ نے کہا ایک فریق، یعنی سب لوگ ویسے ہی تھے لیکن کچھ لوگ تھے جو مسلمان ہو گئے تھے، جیسے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ یہود میں سے تھے اور اللہ نے ان کو ہدایت دی تھی اور یہ مسلمان ہو گئے، صحابی رسول کہلائے. انہیں کے بارے میں اللہ نے کہا وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. ان میں سے ایک جماعت حق کو جاننے کے باوجود بھی جانتی ہے کہ حق ہے لیکن اس کو چھپاتی ہے. یہ سب جانتے ہیں کہ تورات میں مسجد حرام کا ذکر ہے کہ مسلمانوں کا قبلہ بنے گا، انجیل میں مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کا ذکر ہے کہ آنے والے دنوں میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوگی تو قبلہ مسلمانوں کا ہو جائے گا، لیکن یہ حق کو چھپاتے ہیں، یہ حق کو چھپاتے ہیں. اب آگے اللہ بیان کر رہا ہے الحق من ربک، حق تو تمہارے رب کی طرف سے ہے. یہ کتنا بھی چھپا لے یہ چھپنے والا نہیں ہے. صحیح بات، سچی بات، اچھی بات، حق بات کبھی نہیں چھپ سکتی. حق بات جو ہوتا ہے کہاں سے ہے؟ الحق من ربک. حق جو ہے وہ تمہارے رب کی طرف سے ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین خود ہی حق ہے. اللہ کی ایک صفت کیا ہے؟ حق. اسی لوگ نام رکھتے ہیں عبد الحق، نام رکھتے ہیں نا عبد الحق. تو حق یہ اللہ کی صفت ہے کیونکہ اللہ حق ہے، برحق ہے اللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ عقیدہ ہے نا ہمارا کہ اللہ ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ کتنا بھی حق کو چھپا لے، الحق من ربک، حق تو جو ہے یہ تمہارے رب کی طرف سے. فلا تکونن من الممترین، پس تم شک کرنے والوں کے ساتھ نہ ہو جائیں. جو لوگ شک و شبہ کرتے ہیں، جیسے مسلمانوں کے اندر بھی بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی مسلمان بہت زیادہ مصیبت میں گھر گیا ہے اور کوئی راہ تلاش کرتا ہے لیکن ملتی نہیں ہے، کامیابی نہیں ملتی، تو اس کو بھی یہ سمجھ میں آتا ہے کیا پتہ اللہ ہے بھی کہ نہیں، سن نہیں رہا. اس طرح کی ذہن کبھی نہ ہم بنائیں، اس سے ہمارے عقیدے بگڑ جائیں گے. اللہ ہے، وہی اول ہے، وہی آخر ہے. دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی، صرف ایک ہی ذات بچی گی، اور کون ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات. کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. سورہ رحمان میں اللہ نے کہا کہ ساری کی ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی سوائے اللہ رب العالمین کا چہرہ، اس کی ذات باقی رہے گی جو شروع سے آخر. آگے اللہ نے بیان کیا آیت نمبر 148. اللہ نے کہا وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا. ہر کوئی ایک نہ ایک طرف متوجہ ہو رہا ہے، ہر کوئی ایک نہ ایک طرف کسی نہ کسی طرف متوجہ ہو رہا ہے. جیسے یہودی ان کا قبلہ صخرہ بیت المقدس ہے، عیسائی ان کا قبلہ مشرقی جانب بیت المقدس کا. ہر کوئی ایک نہ ایک طرف متوجہ ہو رہا ہے. فاستبقوا الخیرات، اللہ نے کہا آپ نیکیوں کی طرف دوڑو، نیکیوں کی طرف دوڑو. نیکی کی طرف چلنے کا حکم نہیں ہو، دوڑنے کا حکم ہے، کیونکہ نیکی ایسی چیز ہے جو ہمیں قبر میں فائدہ پہنچائے گی. نیکی ایسی چیز ہے جو ہمیں میدان محشر میں انشاءاللہ تعالی فائدہ پہنچائے گی. یہی وہ چیز ہے جو ہمارے ساتھ قبر میں جائے گی. باقی مال دولت روپیہ پیسہ گھر بار رشتے دار سارے کے سارے لوگ واپس ہو جائیں گے، کوئی ہمارے ساتھ جانے والا نہیں ہے. تو جائے گا قبر میں؟ کوئی نہیں جائے گا. ہم اکیلے جائیں گے. تو ہمارا سچا دوست جانتے ہیں کون ہے؟ نیک اعمال، نیکیوں سے آپ دوستی کریں. یقین مانیے ایسا دوست ہے کہ قبر میں بھی آپ کو نہیں چھوڑے گا، یہ آپ کا ساتھ دے گا. جیسے بولتے ہیں نا کہ دنیا میں جینے کے لیے کوئی نہ کوئی فرینڈ دوست ہونا چاہیے جس سے اپنے بات کو شیئر کر سکے، بانٹ سکے، تقسیم کر سکے. وہ ہمارے دکھ کو سمجھے، ہم اس کے دکھ کو سمجھے. یہ دنیا کی چیزیں. دوست ایسا بنائیے کہ وہ نیکی دنیا میں بھی آپ کو فائدہ پہنچائے گی. نیکیوں سے حدیث کے اندر ہے کہ جو چاہتا ہے کہ جس کی عمر لمبی ہو نیکی کرے،
جو چاہتا ہے کہ ہم لمبی عمر زندہ رہیں تو نیکی کریں. نیکیوں سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے, نیکی سے رزق میں برکت ہوتی ہے, نیکی دنیا میں بھی فائدہ پہنچاتی ہے اور مرنے کے بعد قبر میں وہ نیکی فائدہ پہنچائے گی, اور ہمارے نیکی اعمال کی وجہ سے ہم قبر کے عذاب سے بچ جائیں گے انشاءاللہ العزیز. اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھیں. اللہ بیان کر رہا ہے فاستبقوا الخیرات, تم نیکیوں کی طرف دوڑو. اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا, تم جہاں کہیں بھی رہو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں واپس لے کر آئے گا. جہاں کہیں بھی رہو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو واپس کر لے گا, بلا لے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے, ناممکن نہیں ہے. اللہ جو چاہے کرے. اللہ چاہے تو ابھی بارش ہو جائے, چاہے تو بارش کو روک دے, چاہے تو ابھی سورج نکال دے, چاہے تو ابھی سورج ڈبا دے. اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں, انسان کے لیے ممکن ناممکن کا معاملہ ہے. آگے اللہ رب العالمین آیت نمبر 149 کے اندر بیان کر رہا ہے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, آپ جہاں کہیں بھی نکلیں اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیں. کتنی مرتبہ ہو گیا؟ پیچھے بھی بیان ہوا آیت میں, اس سے پہلے بھی بیان ہوا کہ اپنے چہرے کو لگاتار اللہ تعالیٰ نے 3-4 مرتبہ بیان کیا. یعنی یہ ٹھوس بتلانے کے لیے کہ اب مسلمانوں کا قبلہ کہاں ہو گیا؟ خانہ کعبہ, مسجد حرام. اب قبلہ تبدیل ہونے والا نہیں ہے قیامت کی صبح تک, یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی. اللہ آگے بیان کر رہا ہے وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ, اور یہ چیز بے شک تمہارے رب کی طرف سے حق ہے. یعنی جو قبلہ تحویل ہوا ہے اس تحویل کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین. اور یہ حق ہے, یہ جھوٹ نہیں ہے, غلط نہیں ہے, یہ صحیح ہے, اس میں ہم شک شبہ نہیں کر سکتے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اور اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے. ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں, چاہے رات کی تاریکی میں یا تنہائی میں یا دن کے اجالے میں یا کچھ بھی ہم کرنے والے ہیں, اللہ ہمارے سارے اعمال کو بخوبی جانتا ہے. آگے اللہ رب العالمین آیت نمبر 150 جو آخری آیت ہے اس میں اللہ رب العالمین بیان کر رہا ہے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, آپ جب کہیں نکلے آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لے. جہاں کہیں بھی رہے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لے. پھر اللہ رب العالمین نے بیان کیا, وہی بات ہے, ایک ہی چیز کو بار بار اللہ تعالیٰ ریپیٹ کر رہا ہے. ریپیٹ کرنے کا مقصد کہ مسلمانوں کے اندر, صحابہ کے اندر اعتماد پیدا ہو جائے. کیونکہ ہوتا ایسا تھا کہ یہود کے لوگ بار بار کہتے رہے تم کیسا نبی کی اتباع کر رہے ہو, کل تم لوگ ادھر پڑھ رہے تھے رک کر کے نماز پڑھنے, ابھی دیکھ تم ادھر پڑھ رہے ہو, پرسوں بولے گا ادھر پڑھو گے, کبھی کہے گا پہاڑ پہ پڑھو, کبھی کہے گا زمین میں پڑھو, کبھی کہے گا پانی کے اندر پڑھو. یہ کیا ہم لوگ ڈرامہ کر کے رکھے ہو. تو اس سے کیا ہوتا تھا کہ صحابہ کے اندر ایک بے چینی پیدا ہو جاتی تھی. چونکہ نو مسلم تھے, نئے مسلمان تھے, شرک اور کفر سے نکل کر آئے تھے, تو ان کے لیے آسان نہیں تھا. یہی نہ ہوتا ہے کہ جب کوئی آدمی اچھا کام کرنا چاہتا ہے اور نیکی کی طرف بڑھتا ہے تو بہت کم ہی لوگ ہیں جو اس کو سپورٹ کرتے ہیں. اکثر لوگ اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچا دیتے ہیں, ایسے ایسے الفاظ بات کرنے لگتے ہیں کہ وہ آدمی کمزور ہو جاتا ہے اور اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے, اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے. آپ کو میں اپنے آنکھوں دیکھا اپنا تجربہ بتاؤں تو ہمارے تعلقات میں ایک لڑکا ہے جو بہت ینگ لڑکا ہے, نوجوان ہے, اور وہ نماز کا پابند ہو گیا اور اس نے داڑھی بھی رکھ لی ماشاء اللہ تعالیٰ نوجوانی میں. اور میرے سامنے ہی ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ ابھی کیا ضرورت تھی, تم کو کمانے کی عمر ہے, اس تمہارے داڑھی کی وجہ سے نوکری نہیں ملے گی میرے بھائی. اس کا کانفیڈنس اتنا کمزور کر دے کہ اس نے چھلوا دی. ابھی مت رکھو, ابھی وقت ہے, نوکری پالو, یہ کر لو. تو سماج میں شیطان نما انسان گھومتے رہتے ہیں, یاد رکھیے. یہ آپ کے کانفیڈنس کو بڑھائیں گے نہیں, وہ شرم محسوس نہیں کریں گے کہ ہمارے سامنے کا بچہ اور ماشاء اللہ اتنا پابند, اللہ ہم کو اتنا پابند بنا دے. پازیٹیو نہیں سوچیں گے, وہ نیگیٹو زون میں چلے جائیں گے اور خود بھی نیگیٹو ہے اور اس کو بھی نیگیٹو بنا دیں گے. اور وہ ہوا, ہم نے پوچھا, بولے کہ نہ رہنے دیجیے, آپ ابھی کمپٹیشن میں ہے, جب نکل جائیں گے اس کے بعد. کیوں, کون جانتا ہے کل زندہ رہے گا, کسی کو پتا ہے کل ہم زندہ رہیں گے. اور ہم اپنے محلے میں آئے دن مثال دیکھتے رہتے ہیں کہ ہٹا کٹا سب کچھ ٹھیک تھا, ہمارے ساتھ کل ہم سے ملاقات ہوئی, آج پتہ چلا انتقال کر کچھ نہیں تھا. ہے کہ نہیں میرے بھائی, ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کیا اس کو پتا تھا کہ ہم کل انتقال کر جائیں گے؟ نہیں پتا تھا. وہ بھی ہماری طرح خواہش لے کر جی رہا تھا کہ رمضان آئے گا, پھر روزہ رکھیں گے, پھر عید آئے گا, پھر بقرعید آئے گی, پھر یہ پھر وہ, جس سے ہم چلتے ہیں. ہم تو مانتے ہیں کہ موت اٹل حقیقت ہے, برحق ہے, لیکن کب آ جائے کوئی ٹھیک نہیں. اس طریقے سے ایک نیگیٹو مائنڈ کو لے لینا اور لوگوں کے اندر وہ نیگیٹو چیز کو دے دینا, یہ بالکل غلط ہے. اس سے ڈرنا چاہیے
اب اس صحابہ کے اندر بھی اس طرح کا معاملہ تھا. تو اس زمانے میں وحی کا نزول ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ قرآن آیت کے ذریعہ ان کی دل کو حوصلہ افزائی کیا جاتا تھا کہ آپ گھبرائیے مت. یہاں پہ اللہ رب العالمین نے وہی بات بیان کی کہ من حیث خرجت فولی وجهک شطر المسجد الحرام. آپ جہاں کہیں بھی رہیں، اب نکلے کہیں بھی نکلے، آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف متوجہ کر لیں، پھیر لیں. پھر اللہ نے کہا وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ. اور تم لوگ یعنی صحابہ کو بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ بھی جہاں کہیں بھی رہیے، نماز کا وقت ہو جائے آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف اس کی طرف پھیر لیجیے. لئلا یکون للناس علیکم حجۃ، تاکہ لوگوں کے اوپر، تاکہ آپ کے اوپر لوگوں کے لیے کوئی حجت باقی نہ رہ جائے. حجت مطلب دلیل لوگ مانگتے ہیں، آپ کیوں پھیر رہے ہیں ادھر، پہلے تو ادھر پڑھتے تھے. تو آپ اس آیت کو دکھا دیں کہ اللہ کا حکم نازل ہو چکا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ آپ جو ہیں آپ اپنے چہرے کو اس طرف پھیر لیں خانہ کعبہ کی طرف. الا الذین ظلموا منہم، سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ہیں، جنہوں نے ظلم کیا. اللہ رب العالمین دیکھیں کہ قرآن کا ایک بڑا بہترین انداز ہے کہ انفرادیت پیدا کرنے کے لیے، تخصیص مطلب خاص پیدا کرنے کے لیے اللہ نے قرآن کے اندر اللہ کا لفظ ہمیشہ اللہ استعمال کرتے ہیں. اس لا الہ الا اللہ، یہ کہنے سے بھی کافی ہو جائے گا کہ اللہ ہی ہمارا مالک ہے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ لا الہ یہ ایک پارٹ ہو گیا، الا اللہ دوسرا پارٹ ہے. لا الہ الا اللہ میں انکار ہے، کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں. نہ یہ آسمان عبادت کے لائق ہے، نہ یہ زمین عبادت کے لائق ہے، نہ یہ پہاڑ عبادت کے لائق ہے، نہ دنیا میں رہنے والے انسان جو بڑے بڑے مالدار ہیں وہ عبادت کے لائق ہے. کون عبادت کے لائق؟ الا اللہ، سوائے اللہ کے. اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں. تو اللہ نے کتنا اچھا بہتر لفظ استعمال کیا. پہلے لفظ میں انکار ہو گیا ساری چیزوں کا، دوسری لفظ میں اقرار ہو گیا. اقرار ہو گیا، خاص ہو گئی. آپ لوگ میں سے 10 آدمی کہیں جائے، پروگرام میں جائے، کہیں گھومنے جائیں اور 11واں آدمی نہ جائے، تو آپ کہیں گے کہ ہم لوگ سب آئے ہیں سوائے زید کے. زید ایک آدمی کا نام ہے، تو زید خاص ہو گیا. کسی کا ذکر نہیں ہوا وہاں پہ، لیکن زید کا ذکر ہو گیا. وہ انفرادیت اس کی پیدا ہو گئی کہ کوئی نہیں آیا، سبھی لوگ آئے سوائے زید کے. یعنی زید کا نام آ گیا لیکن 10 آدمی کا نام آیا نہیں آیا. تو یہ اللہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. یہاں پہ اللہ نے بیان کیا الا الذین ظلموا منہم، تمہارے اوپر لوگوں کے لیے حجت قائم نہ ہو، یہ اللہ نے بیان کیا، سوائے ان لوگوں کے جو ظالم ہیں. ظالم سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ تورات کے اندر یہ ذکر ہے کہ مسجد حرام مسلمانوں کا قبلہ بنے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انجیل میں بھی ذکر ہے، لیکن جان بوجھ کر وہ آپ کو پریشان کریں گے. جان بوجھ کر وہ آپ کو پریشان کریں گے، آپ کو طنز کریں گے، آپ پہ تانا کسیں گے، لفظ کسیں گے، الفاظ کسیں گے، جملے کسیں گے، آپ کو پریشان کریں گے، سوائے وہ جو ان میں سے ظالم ہیں. فلا تخشوہم، اللہ کہہ رہا ہے ان سے مت ڈرو ان سے. ڈرنے کی ضرورت نہیں. اپنے کانفیڈنس لیول کو ہائی رکھو، اونچا رکھو، بلند رکھو، گھبراؤ مت. اپنے آپ کو احساس کمتری کا شکار مت کرو، ایک دم گھبرانے کی ضرورت نہیں. فلا تخشوہم، ان سے مت ڈرو. واخشونی، مجھ سے ڈرو. دیکھیے کیسے اللہ تعالیٰ کسی کو حوصلہ دیتا ہے. قرآن بڑی بہترین کتاب ہے. اس کے انداز بیان پہ لوگ فدا ہو کر مسلمان بن جاتے ہیں. کیا انداز قرآن اپناتا ہے. آپ کسی چیز کو، ایک آدمی کسی چیز کو بڑی محنت سے لگن سے کر رہا ہے، تو آپ جا کے منع کرتے مت کرو، تو ظاہر سی بات ہے وہ تو چھوڑ دے گا، لیکن وہ دیکھے گا کہ اس چیز کو ہم نے چھوڑا تو پایا کیا، چھوڑ دیا تو پایا کیا. تو اب جیسے ایک آدمی موبائل چلا رہا ہے اور نماز کے وقت آپ کہے چھوڑو مت چلاؤ، اتنا بول کے آپ چلے آئیں تو چھوڑ دے گا آپ کے ڈر سے، کیونکہ وہ آپ کا بیٹا ہے یا آپ کے ذمہ دار میں ہے. لیکن آپ وہیں پہ ایک آپشن دے دیجیے، رکھو اس کو، چلو میرے ساتھ نماز پڑھنے، خوش ہو جائے گا. ایک چیز چھوڑ رہے ہیں تو اس کی جگہ پہ ایک چیز ہم کو مل رہی ہے. کیا ہم اپنے ابا کے ساتھ جائیں گے مسجد، بچہ اسی میں خوش ہو گیا. قرآن کا یہی انداز رہتا ہے. فلا تخشوہم، ان سے مت ڈرو، واخشونی، مجھ سے ڈرو. تو ایک چیز چھوڑ رہے ہیں ہم، اب دوسرا فرق اللہ کو دے دے رہا ہے، مجھ سے ڈرو نا، مجھ سے ہی ڈرو، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. اللہ بیان کر رہا ہے کیوں مجھ سے ڈرو، کیوں ڈرو تم مجھ سے. سوال یہ ہے کہ ہم اللہ سے کیوں ڈریں. تو اللہ بیان کر رہا ہے وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تاکہ میں اپنی نعمت تمہارے اوپر مکمل کر دوں، تاکہ میں اپنی نعمت تم پر مکمل کر دوں، یعنی پہنچا دوں. تم کو صحت دے دوں، تم کو کھانے پینے کی چیزیں دے دوں، تمہارے سارے مسائل کو میں حل کر دوں. یہ کون کرنے والا ہے؟ حل اللہ ہی کرنے والا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اس سے مت ڈرو، ان لوگوں سے، مجھ سے ڈرو تاکہ میں اپنی نعمت تمہارے اوپر مکمل کر دوں. وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تمہیں ہدایت یافتہ بھی بنا دوں، تمہیں صراط مستقیم کی طرف گامزن کر دوں. اور آپ جانتے ہیں کہ صراط مستقیم وہ صراط مطلب راستہ ہوتا ہے، مستقیم مطلب سیدھا. صراط مستقیم وہ سیدھا راستہ ہے جس پر اگر ہم اور آپ چلیں گے تو سیدھا اس کا جو لاسٹ اسٹیشن ہے وہ جنت ہے.
सिरात मुस्तकीम पर चलने वाला आदमी कहाँ जाएगा? उसकी मंजिल क्या है? जन्नत है। सिरात मुस्तकीम की मंजिल जन्नत है। तो अल्लाह कह रहा है कि हम तुमको हिदायत भी दे देंगे, और ये हिदायत तो आप जानते हैं कि बड़ी कीमती चीज है। बड़े बड़े लोगों को हिदायत नहीं मिली, और हम जैसे छोटे छोटे लोगों को अल्लाह ताला दिए हुआ है। ये दुनिया की सबसे कीमती अनमोल तोहफा का है, दौलत का है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया है। तो अल्लाह ताला ने जो कुरान के अंदर अंदाज जो इस्तेमाल किया, हम अल्फाज पर भी गौर करें और अंदाज पर भी गौर करें, तो इससे हमें सलीका आएगा बात करने का। इससे हम तरीका सीखेंगे लोगों से बातचीत गुफ्तगू करने का, और हम जब लोगों से मिलेंगे तो लोग हमारे सलीके तरीके और अंदाज से अंदाजा लगा लेंगे कि ये शख्स कुरान का कारी है, यानी पढ़ने वाला है। कारी मतलब पढ़ने वाला, तो कुरान का जानने वाला है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम कुरान की तिलावत के साथ साथ तर्जुमा पढ़ने की कोशिश करें। जो चीज़ ना समझ में आए उलमा से रब्ता करें, उसको समझें। इससे हमारे दिलों के दरीचे खुलते हैं। अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम पर गामजन करेगा, अल्लाह हमारे रिस्क में बरकत देगा, हमें सेहत देगा, हर तरह की चीज़ों से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें मैसर कर देगा, और वो चीज़ हमें आसानी से मिल जाएगी। यहाँ तक बात मुकम्मल हो गई जो आज 150 नंबर आयत तक थी। दर्स के अंदर जो भी बातें आपके सामने बयान की गई, इसके मुताल्लिक, इससे रिलेटेड कोई अगर सवाल है तो आप पूछें, और जो ऑनलाइन है वो लिख कर पूछ सकते हैं। अभी अजान हो रही है, आप लोग सवाल लिखकर भेज सकते हैं, जवाब इंशाअल्लाह ताला अजान खत्म होने के बाद दिया जाएगा। घर से निकले तो मैं काबे की तरफ मुँह कर सिर्फ नमाज के लिए भी सिर्फ नमाज की। असल में किबला का इस्तेमाल किस लिए होता है? नमाजी के लिए होता है। जब हम लोग खाने काबा का रुख करते हैं
सवाल ये कि घर से जैसे आयत गुजरी के घर से निकले तो अपना मुंह खाने का बाद मस्जिद हराम की तरफ फेर ले, तो किस लिए फेर ले? जैसे जैसे फेर ले या बैठे तो फेर ले? असल में ये इसका जवाब ये कि हुक्म ये सिर्फ नमाज के, क्योंकि इससे पहले मस्जिद अक्सर की तरफ रुक करके नमाज पढ़ते थे मुसलमान। बाद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश हुई तो अल्लाह ताला ने किबला को बदल दिया, तो तहवील किबला को। इस सवाल है कि क्या किबले की तरफ पाँव करके हम बैठ सकते हैं या लेट सकते हैं या और भी चीज़ें जैसी है, तो ऐसे में क्या क्या करना है? तो ये तो है कि किबले का एहतराम बहुत ज़रूरी है कि हम जिस तरफ रुक करके नमाज पढ़ते हैं तो हम उस किबले का एहतराम करें। आज एहतराम ही तो है कि मस्जिद अक्सा में जो आज लड़ाई चलती है इसराइल और फ़लस्तीनियों के दरमियान, वो तो एहतराम को लेकर है। फ़लस्तीनी भी नमाज पढ़ते हैं तो मस्जिद हराम की तरफ रुक करके नमाज पढ़ते हैं, मालूम है ना? लेकिन वो एहतराम ही में कि चूंकि हमारा किबला अव्वल है, हम क्यों किसी के हाथ में दे दें और उसको हड़पने हथियाने की कोशिश की जाती है। तो सबसे पहली बात ये कि हम उस तरफ पाँव वगैरह करके ना बैठे ना सोए, पहले एहतरामन, क्योंकि पाँव का जो इशारा होता है ये सही नहीं होता। हाथ से हम आपको इशारा करें, हमको करें तो ये एक अदब माना जाता है, लेकिन किसी को हम पाँव से इशारा करें तो ये अदब माना जाएगा। तो इसी तरीके से हम किबले के एहतराम में पाँव वगैरह उस तरफ ना करें। लेकिन कभी ऐसा होता है कि कहीं हम गए हुए हैं और हमारे पास जो पाँव फैलाने की जगह है, यानी घर बनाने वाले ने ढंग से बनाया नहीं, अब जैसे इधर किबला इधर ही ना, इस तरफ किबला है, तो अब जैसे ये चौड़ाई लंबाई हुआ तो उसने उसको कम कर दिया और इधर बढ़ा दिया। अब ऐसा है मजबूरी में इसको इधर कर दिया, ऐसा मजबूरी में कर दिया कि पाँव रखने की जगह है न सर रखने की जगह है और रात भर सोने बैठने का मामला है, तो मजबूरी में तो कोई भी चीज़ आसान हो जाती है, समझ रहे ना? मजबूरी में कोई चीज़ आसान हो जाती है। इसी वजह से हम लोग देखिएगा घर बनाते हैं तो जो हम लोग पेन बैठाते हैं बाथरूम का, तो हम जानबूझकर नहीं बैठाते, क्योंकि ये वेद भी हो जाएगा कि जिस तरफ हम नमाज रुक करके पढ़ते उस तरफ हम पेशाब पैखाना कैसे कर सकते हैं। तो थूकना भी नहीं चाहिए किबले की तरफ, और वैसे भी इस्लाम का तरीका नहीं कि जहाँ तहाँ थूक दें, ये तो सबसे बुनियादी चीज़ है। थूकने के लिए भी हम ऐसी जगह थूकें जहाँ किसी को नुकसान ना हो। सफाई का ख्याल नज़ाफ़त निस्फुल ईमान, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सफाई आधा ईमान है, हमारा आधा ईमान सफाई सुथराई है। तो एक मुसलमान जहाँ तहाँ नहीं थूक सकते, और उसमें भी हमें किबला का ख्याल रखना है कि ना उस तरफ थूके ना उस तरफ कूड़ा करकट अपने घर में बनाए। हर तरह से हम किबले का एहतराम करें। हर वक्त जिसको हम गंदा समझते हैं, जो हमारे लिए गंदगी है, हम उसको किबले की तरफ ना करें। कौन सा सवाल है? अज़ान के बाद खाने